چلنا چاہیے کہ ان کو کوئی حق نہیں ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ جو متولی حضرات ہیں وہ ان کو رپورٹ نہیں کرتے ہیں، وہ ان کے یہ چیئرمین صاحب ان کی خدمت میں ہیں، الٹا نہیں ہے۔ چیئرمین صاحب ان کی خدمت میں، ہی از ان سروس، so he is not a commander, he must understand that۔ وہ اپنی باؤنڈس کو ٹرانسگریس کر رہے ہیں۔ صاحب نے کہا ہے کہ 7 جگہ کے وقف بورڈ نے رپورٹ بھیجی ہے جس میں کہیں کچھ باتیں ایسی آئی ہیں جو کہ غلط ثابت کی جا سکتی ہیں۔ ہم لوگ پڑھ نہیں رہے، پڑھیں گے تو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جب اس بل کو پڑھا گیا تو یہ پتہ چلا کہ اس کی کم سے کم 3 انالیسس ہونی چاہیے۔ ایک جو اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹس ہے، وہ اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹس پر یہ بل پورا اتر رہا ہے نہیں، یعنی حکومت نے جو کہا ہے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، اس بل کو اگر ایکٹ بنا دیا گیا تو وہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہاں کے منسٹر صاحب بھی موجود تھے، چیئرمین صاحب بھی موجود تھے، سی او صاحب بھی موجود تھے، اس شہر کے موقر شخصیات موجود تھیں، اور سب نے مل کر کے یکسرے اس بل کو مسترد کر دیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اس خبر کو اسی طرح شائع کریں گے انشاءاللہ۔ جے پی سی کو عوام کی آواز سننی چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ وہ عوام کی آواز سن رہی ہیں۔ ہم لوگوں کو مثبت طریقے سے سوچنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جے پی سی اتنی عقل مند ہے کہ وہ اس آواز کو سن کر کے صحیح فیصلہ کرے گی۔ سی او صاحب نے یہ نہیں کہا ہے، سی او صاحب نے کہا ہے کہ 7 جگہ کے وقف بورڈ نے رپورٹ بھیجی ہے جس میں کہیں کچھ باتیں ایسی آئی ہیں جو کہ غلط ثابت کی جا سکتی ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ جے پی سی کے لوگ بھی اس بات کو خوب سمجھ رہے ہیں، کیونکہ وہ لوگ بھی پارلیمنٹ میں آج سے نہیں ہیں، وہ لوگ بھی پارلیمنٹ میں بہت پہلے سے ہیں، وہ بھی خوب سمجھ رہے ہیں کہ کون سی رپورٹ کیوں بھیجی جا رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگ صحیح فیصلہ کریں گے۔ پولیٹیکل پارٹیز سے ہی نہیں، سب سے بات چیت چل رہی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ بنگال کے مسلمانوں کو کیا پیغام دیں گے یہاں سے؟ بنگال کے مسلمانوں کو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ آپ لوگوں کے وقف بورڈ کے چیئرمین صاحب اور ان کی ٹیم اور منسٹر صاحب سب لوگوں نے اس بل کو مسترد کر دیا ہے۔ آپ لوگ ان 2 اسٹیٹ میں ہیں جنہوں نے اس کو مسترد کیا ہے، تو میں نے اس میں بتا دیا ہے، وہ کافی تفصیل اس میں چاہیے۔ تو یہاں پر صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وقف بل جو لایا گیا ہے اس میں جو الفاظ کے استعمال کیے گئے ہیں وہ سب کے سب ایسے الفاظ ہیں جس کو کئی طریقے سے انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے، اس کی تعویل کئی طریقے سے کی جا سکتی ہے، اور لاء میں کبھی بھی ایسا لاء جب بھی لکھا جاتا ہے تو ایسے الفاظ کا استعمال کیا جا سکتا ہے جس کو صرف ایک طریقے سے انٹرپریٹ کیا جا سکے، ورنہ ہر آدمی اس کو مختلف طریقے سے انٹرپریٹ کرے گا اور اس کا مطلب مختلف نکلے گا۔ ہم لوگ پڑھ نہیں رہے، پڑھیں گے تو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جب اس بل کو پڑھا گیا تو یہ پتہ چلا کہ اس کی کم سے کم 3 انالیسس ہونی چاہیے۔ ایک جو اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹس ہے، وہ اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹس پر یہ بل پورا اتر رہا ہے نہیں، یعنی حکومت نے جو کہا ہے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، اس بل کو اگر ایکٹ بنا دیا گیا تو وہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی انالیسس یہ ہے۔ دوسری انالیسس یہ ہے کہ یہ بل ایگزسٹنگ لاز سے کیسے تال میل بٹھا رہا ہے یا اس کے خلاف کام کر رہا ہے، دوسری انالیسس ہے۔ تیسری انالیسس یہ ہے کہ اگر یہ بل آ گیا، ایکٹ بن گیا، تو اس کا امپیکٹ وقف کی جائیداد پر اور وقف بورڈ پہ کیا پڑے گا۔ ہم لوگوں نے صرف اس کو انالیسس کر کے سی ایم صاحبہ کو بھجوا دیا تھا۔ ملک ہمارا ہے اور اس ملک کو بچا کر کے رکھنا ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے، تمام لوگوں کے ساتھ مل کر کے بچانا ہماری ذمہ داری ہے، اور دوسرے لوگوں کو اس ملک کو بچانا ان کی بھی اور ہماری دونوں کی ذمہ داری ہے۔ اس ملک کا تمام بھار مائنورٹیز نہیں اٹھا سکتی، میجورٹی کو بھی اٹھانا ہے۔ تو میجورٹی اور مائنورٹی، جو کہ ایک بڑی تعداد ہے میجورٹی کی، جو یہ سمجھتی ہے کہ ملک میں بھائی چارہ ہونا چاہیے، کیونکہ بھائی چارہ ہمارے پریامبل میں لکھا ہوا ہے، لبرٹی، ایکوالٹی، فریٹرنیٹی، جسٹس، تو یہ فریٹرنیٹی وہاں لکھا ہوا ہے۔ اب رہی بات علماء اکرام کی، تو علماء اکرام جو ہیں وہ جب سے اسلام آیا ہے، وہ لوگ جو اسلام کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، وہ علماء ہیں، اور علماء ہمیشہ سچ بولتے ہیں، صادق ہوتے ہیں، اور وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور وہ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ چھتیس گڑھ کے وقف بورڈ کے چیئرمین صاحب نے ایک ڈائریکٹیو ایشو کیا ہے ائمہ کو کہ وہ اپنے جمعہ کے خطبہ کو لکھ کر کے دکھائیں۔ میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ قانون کی سرحد کو لانگ رہے ہیں، اور یہ بہت خطرناک جرم ہے وہ کر رہے ہیں۔
ان کو یہ جرم نہیں کرنا چاہیے. یہ جرم ہے جو وہ کر رہے ہیں. ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا ایسا کرنے کا. He is transgressing his bounds. He should not transgress his bounds. ان کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ان کو کوئی حق نہیں ہے. وہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں. جو متولی حضرات ہیں وہ ان کو رپورٹ نہیں کرتے ہیں. وہ ان کے یہ چیئرمین صاحب ان کی خدمت میں ہیں, الٹا نہیں ہے. چیئرمین صاحب ان کی خدمت میں, he is in service. So he is not a commander. He must understand that. وہ اپنی باؤنڈس کو ٹرانسگریس کر رہے ہیں. قانونی راستے کی بات نہیں ہے. انہوں نے ایک پولیٹیکل, مجھے ایسا لگتا ہے, میں نے پڑھا نہیں, میں جانتا نہیں ہوں ابھی اس وقت, انہوں نے ایک پولیٹیکل بیان دیا ہے میرا خیال ہے. انہوں نے ایسا کوئی ڈائریکٹو نہیں نکالا ہوگا. ڈائریکٹو ایشو کیا ہے تو پھر ہم لوگ اس پہ بیٹھ کے غور کریں گے کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کیا کی جائے.